کہا گیا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئے گا وہی وہاں کاٹے گا۔ بعض اوقات سنگین گناہوں کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں نشان عبرت بنا دیتا ہے اور انہیں عذاب کا کچھ حصہ دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ بھی ایسا ہی شخص تھا، اس نے بھی سنگین گناہ کیا تھا اور اس کی وجہ سے 2 انسانوں کی جان گئی تھی۔ اس کا یہ گناہ دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا مگر رب تعالیٰ سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک نئی تفتیشی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے عذاب قبر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ان دنوں میں حسین آباد سمندری کے ضلع لائل پور کے ایک دور دراز کے قصبے میں تعینات تھا اور مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے لگ بھگ 1 ماہ ہوا تھا۔ میں اس قصبے اور یہاں کے لوگوں کے معاملات سے ابھی پوری طرح واقف نہیں تھا۔ خیر دین جو کہ اس قصبے کے قبرستان کا گورکن تھا، اس کی ابتدا میں ہی میرے سے ملاقات ہو گئی تھی، اس لیے میں اس کے لیے اور وہ میرے لیے اجنبی نہیں رہا تھا۔ ایک صبح وہ میرے پاس حفیظ جٹ کی قبر کے حوالے سے ایک عجیب و غریب کہانی لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ حفیظ جٹ کی قبر سے اس نے رات کو روشنی نکلتی دیکھی تھی۔ اس روشنی کو دیکھ کر وہ بے حد خوفزدہ ہو گیا تھا اور صبح ہوتے ہی میرے پاس دوڑا چلا آیا تھا۔ پہلے تو مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن جب اس کی سنجیدگی اور اصرار میں کوئی کمی نہیں آئی تو میں نے رات میں قبرستان آنے کا وعدہ کر لیا اور اب اپنے وعدے کے مطابق میں اس وقت اس کے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے کہا، خیر دین، تم نے اس واقعے کے بارے میں اور کس کس کو بتایا تھا؟ کسی کو نہیں سرکار، وہ نیچی آواز میں بولا۔ یہ کچھ عجیب سی بات نہیں ہے خیر دین؟ میں نے لہجہ دھیما رکھتے ہوئے کہا۔ جی میں کچھ سمجھا نہیں۔ تم نے بتایا کہ ابھی 1 ہفتے پہلے حفیظ جٹ کو یہاں دفن کیا گیا ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس کے گھر والے ادھر حسین آباد میں موجود ہیں۔ تم نے اگر حفیظ کی قبر کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ ہوتے دیکھا تو اصولی اور فطری طور پر سب سے پہلے تمہیں متوفی کے وارثوں کو اطلاع کرنا چاہیے تھی اور تم میرے پاس دوڑے چلے آئے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیسی وجہ خیر دین؟ یہ واقعہ دیکھتے ہی میرے ذہن میں زمان صاحب کی نصیحت تازہ ہو گئی تھی۔ وہ بدستور سنجیدہ لہجے میں بولا، زمان صاحب؟ یہ کون ہے؟ بے ساختہ میری زبان سے نکلا۔ میں زمان خان کی بات کر رہا ہوں جناب، اس نے کہا، جو آپ سے پہلے اس تھانے کے انچارج ہوا کرتے تھے۔ اوہ، تو تم ان کی بات کر رہے ہو؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، خان صاحب نے تمہیں کون سی نصیحت کی تھی؟ ہمارے درمیان سوال و جواب پر مبنی یہ گفتگو بھی جاری تھی اور میں نے اس دوران میں ایک لمحے کے لیے بھی حفیظ جٹ کی قبر سے نگاہ نہیں ہٹائی تھی۔ خیر دین نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، یہ کوئی 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے سرکار۔ اسی قبرستان میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس وقت میری بیوی جیواں بھی زندہ تھی اور وہ شیطانی کھیل سب سے پہلے اسی نے دیکھا تھا۔ شیطانی کھیل؟ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ جی شیطانی کھیل، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ایک رات وہ کسی کام سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو اس نے 3-4 افراد کو ایک قبر کی کھدائی کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے آ کر مجھے بتایا، جب تک میں جیواں کے ساتھ جائے وقوع تک پہنچتا وہ لوگ غائب ہو چکے تھے۔ کھلی ہوئی قبر اس بات کا ثبوت تھی کہ میری بیوی نے کوئی خواب دیکھا تھا اور نہ ہی کسی غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ میں نے ہی موقع واردات پر پہنچنے میں دیر کر دی تھی۔ دراصل وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، دراصل پہلے تو مجھے جیواں کی بات کا یقین ہی نہیں آیا تھا۔ میں نے سوالات میں اچھا خاصا وقت برباد کر دیا تھا اور عین ممکن ہے کہ ان لوگوں نے بھی جیواں کو دیکھ لیا ہو، لہٰذا وہ قبرستان سے نکل گئے ہوں۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ قبر کے اندر مردہ سلامت موجود تھا۔ اب میں آپ کو اس غلطی کے بارے میں بتاتا ہوں جس کا ذکر
تھوڑی دیر پہلے کیا تھا۔ وہ ایک بار پھر رکا اور گھور کر گہری تاریکی میں دیکھنے لگا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ اندھیرے کی سیاہ چادر میں کچھ کھوج نکالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں نے صبح ہوتے ہی ان لوگوں کو اطلاع دی جن کے کسی رشتہ دار کی قبر رات کو اجنبی افراد نے کھود ڈالی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر پورے حسین آباد میں پھیل گئی، بلکہ اگلے 2 دن میں تو آس پاس کے علاقوں میں بھی اس کی دھوم پھیل چکی تھی۔ جب یہاں کے تھانہ انچارج زمان صاحب کو اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے مجھے تھانے بلا کر خوب ڈانٹا ڈپٹا۔ اس ڈانٹ ڈپٹ کا سبب کیا تھا؟ وہ ذرا دیر کے لیے تھما تو میں نے پوچھا۔ زمان خان صاحب، سابق تھانہ انچارج حسین آباد کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بہت ہی غصے والے مگر صاف دل کے پولیس آفیسر تھے۔ پچھلے دنوں ان کی گھر والی کا انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا انہوں نے کوشش کر کے اپنا تبادلہ سرگودا کے ایک تھانے میں کرا لیا تھا تاکہ بچوں کے قریب رہ کر ان کی بہتر تربیت اور دیکھ بھال کر سکیں۔ زمان خان کو محکمے میں عموماً خان صاحب کہا جاتا تھا۔ خیرالدین نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ان کا کہنا تھا کہ میں نے اس خبر کو عام کر کے اچھا نہیں کیا۔ اس طرح مجرم محتاط ہو گئے ہیں اور انہیں گرفت میں لینا اب ممکن نہیں رہا۔ وہ اب بھول کر بھی ادھر کا رخ نہیں کریں گے۔ خان صاحب کا خیال تھا کہ اگر میں اس واقعے کے بارے میں صرف انہی کو اطلاع دیتا تو آئندہ راتوں میں قبرستان کی نگرانی کر کے ان مجرموں کو پکڑا جا سکتا تھا۔ انہوں نے اس موقع پر مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ آئندہ کبھی میں قبرستان کی حدود میں اس نوعیت کی کوئی خفیہ سرگرمی دیکھوں تو چپ چاپ تھانے پہنچ کر انہیں اطلاع دوں۔ وہ فیصلہ کریں گے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے، اور یقین جانیں زمان صاحب نے بالکل سچ کہا تھا۔ جب بعد میں ان کے حکم پر باقی قبروں کا باریک بینی سے معائنہ کیا گیا تو یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ 3 قبروں کو کھود کر بڑی صفائی سے بند کر دیا گیا تھا۔ جب مذکورہ 3 قبروں کا زمان صاحب نے کھدوا کر اپنی نگرانی میں جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ ان قبروں میں دفن مردوں کی ہڈیاں غائب تھیں۔ وہ قدرے پرانی قبریں تھیں، لہٰذا ان کے اندر مردوں کے جسم باقی رہنا ممکن نہیں تھا۔ خان صاحب کی نصیحت پر عمل کر کے تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے خیرالدین، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، لیکن ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے لگ بھگ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے مگر اس قبر میں سے ابھی تک روشنی نہیں نکلی۔ اس حبس زدہ گرم رات میں اور کتنی دیر یہاں بٹھاؤ گے؟ تھانے دار صاحب، میں نے صبح تھانے آ کر آپ کے سامنے جو کچھ بھی بیان کیا تھا اس میں ایک لفظ بھی غلط نہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ رات میں نے خود اپنی آنکھوں سے حفیظ جٹ کی قبر میں سے نیلے رنگ کی روشنی نکلتے دیکھی تھی، لیکن صبح تو تم نے صرف روشنی کا ذکر کیا تھا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا، نیلا رنگ تم نے ابھی اس میں شامل کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے خیرالدین؟ شاید میں صبح روشنی کے رنگ کے بارے میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ وہ روشنی نیلے ہی رنگ کی تھی جیسے گیس والے اسٹو میں سے نیلی رنگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ قدرتی آگ کے شعلوں کا رنگ تو نارنجی یعنی سرخ ہوتا ہے، لیکن اگر اس آگ کے اندر کسی قسم کی گیس کا پریشر بھی شامل ہو تو یہی نارنجی سرخ شعلے نیلگوں صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس زمانے میں سوئی گیس کا تصور نہیں تھا اور گیس ویلڈنگ بھی گاؤں دیہات والوں کی نظروں سے نہیں گزری تھی، لہٰذا وہ نیلی آگ کے وجود سے آشنا نہیں تھے۔ جب یہ خیرالدین خاصا گھبرایا ہوا نظر آتا تھا، لیکن میرا ذہن اس حوالے سے ابھی تک مطمئن نہیں ہوا تھا۔ میں خیرالدین کے ساتھ قبرستان کے اندر نیلی روشنی کے نظارے کے لیے گھات لگائے تو بیٹھا تھا، مگر میرا دماغ خاصا الجھا ہوا تھا۔ اپنی اس الجھن کی سلجھن کے لیے میں نے خیرالدین سے پوچھ لیا، تمہاری گھر والی کے انتقال کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ یہی کوئی 1.5-2 سال، اس نے جواب دیا۔ جیوا نے اپنی موت سے کوئی 6-8 ماہ پہلے ہی وہ قبر کی کھدائی والا واقعہ دیکھا تھا۔ کیا جیوا کی قبر بھی اسی قبرستان میں ہے؟ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ ادھر تیسری قبر جیوا کی ہے۔ کیا تم جیوا کے انتقال کے بعد اس قبرستان میں اکیلے ہی رہ رہے ہو؟
میں نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا۔ جی ہاں۔ وہ میری سنجیدگی پر چونک اٹھا اور پھر پوچھا، آپ نے مجھ سے یہ سوال کیوں کیا ہے تھانے دار صاحب؟ میں نے اس کے استفسار پر جواب نہیں دیا اور پوچھا، کیا پہلے بھی تمہیں اس قسم کے غیر معمولی مناظر نظر آتے رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ جیوا کے انتقال کے بعد سے اب تک۔ کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ اس قبرستان میں اکیلے رہتے ہوئے میں کسی ذہنی یا نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں؟ وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے لگا ہوں۔ میں نے خیردین گورکن کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، ایسا ناممکن تو نہیں ہے؟ آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا نا؟ وہ دور تاریکی میں گھورتے ہوئے بولا، اب آپ خود اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ بھی دیکھ لیں۔ میں نے خیردین کی نگاہ کا تعاقب کیا اور آنے واحد میں میری نظر حفیظ جٹ کی قبر تک پہنچ کر ٹھہر گئی۔ خیردین نے مجھ سے غلط بیانی نہیں کی تھی۔ حفیظ جٹ کی قبر میں سے واقعی نیلی روشنی خارج ہو رہی تھی۔ یہ نیلی روشنی شعاؤں کی شکل میں نہیں بلکہ شعلوں اور لپٹوں کی صورت میں نکل رہی تھی، جیسے اس بھٹی کے اندر کوئی بھٹی دہک رہی ہو۔ اس منظر نے مجھے مبہوت سا کر دیا تھا۔ خیردین کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، تھانے دار صاحب، اب تو آپ کو میری بات کا یقین آ گیا نا؟ آنکھوں دیکھی حقیقت پر بے یقینی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن میں خیردین کی طرح خوفزدہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، آؤ خیردین، چل کر دیکھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے۔ کیا آپ حفیظ جٹ کی قبر کے قریب جائیں گے؟ وہ سہمی ہوئی آواز میں بولا۔ ظاہر ہے، اتنی دور کھڑے ہو کر تو حقیقت سے آگاہی حاصل نہیں ہو سکتی نا؟ میں نے معتدل انداز میں کہا، ادھر جا کر ہی پتہ چلے گا حفیظ جٹ کی قبر کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ کیوں؟ کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے خیردین؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں جناب، یہ کیسا چکر ہے، وہ بدستور سہمی ہوئی آواز میں بولا۔ یہ کوئی خطرناک معاملہ بھی ہو سکتا ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے بڑی حد تک اس کے ذہن کو پڑھ لیا تھا، لیکن پھر بھی پوچھ لیا، کیسا خطرناک چکر خیردین؟ مثلاً کوئی ہوائی چکر، کوئی نادیدہ مخلوق؟ وہ جھرجھراتی ہوئی آواز میں بولا۔ شاید تمہارا اشارہ جن یا بھوت کی طرف ہے۔ جی تھانے دار صاحب، یہ چیزیں وجود تو رکھتی ہیں نا؟ وہ گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ کل جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں آگے نہیں آیا تھا، اپنے کوارٹر کے دروازے پر ہی کھڑا رہا تھا۔ قبرستان کے ایک کونے میں گورکن کی رہائش کے لیے کمرہ بنا ہوا تھا۔ خیردین نے اسی کوارٹر کا ذکر کیا تھا۔ میں نے اس کی سراسیمہ حالت کے پیش نظر کہا، خیردین، اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو تم اپنے کوارٹر میں جا کر آرام کرو، میں خود ہی جا کر دیکھ لیتا ہوں کہ حفیظ جٹ کی قبر کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تو آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ ڈر اور خوف کو جوتا بنا کر میں اپنے پاؤں میں پہنتا ہوں خیردین، میں نے حفیظ جٹ کی قبر کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے کہا۔ اگر میں جنوں، بھوتوں اور چڑیلوں سے ڈرنے لگا تو پھر ہو گئی تھانے داری۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی اور پھر کہا، پولیس ڈپارٹمنٹ کسی اوکھلی کے مانند ہے، جب اس میں سر دے دیا تو پھر ڈنڈوں سے کیا ڈرنا؟ آپ تو بہت بہادر پولیس آفیسر ہیں، وہ ستائشی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ تم بھی کچھ کم دلیر نہیں ہو خیردین، میں نے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ بادل ناخواستہ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ چند سیکنڈ یا زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کے بعد ہم حفیظ جٹ کی قبر پر تھے۔ ہمارے وہاں پہنچتے ہی ایک عجیب واقعہ ہوا، اور وہ یہ کہ وہ نیلی آگ دھیمی ہوتے ہوتے بجھ گئی۔ اب وہ ایک عام اور نارمل قبر نظر آ رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب ہم حفیظ جٹ کی قبر کے قریب پہنچ رہے تھے تو میں نے کسی انسان کے کراہنے کی آوازیں بھی سنی تھیں، جیسے کوئی شخص انتہائی اذیت کے عالم میں داد و فریاد کر رہا ہو۔ لیکن جیسے ہی ہم قبر پر پہنچے، یہ آواز بھی آنا بند ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ نیلی آگ بھی دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی تھی۔ اس حیرت انگیز صورتحال کے پیش نظر میرے ذہن میں جو پہلا خیال آیا وہ یہ تھا کہ عذاب قبر۔ میں نے اپنے خیالات سے جب خیردین کو آگاہ کیا تو وہ عجیب سے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب،
اس قبرستان میں نیک و بد ہر قسم کے انسانوں کے جنازے لائے جاتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی قبر کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتے دیکھا نہیں۔ جو بات کبھی نہ ہوئی ہو، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آئندہ بھی کبھی نہیں ہوگی۔ میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں عذاب قبر کے 2-3 واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ تمہارے لیے یہ پہلا تجربہ ہو سکتا ہے۔ جی، میں نے اپنی ساری زندگی قبرستان میں گزاری ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھا۔ وہ خوفزدہ نظر سے حفیظ جٹ کی قبر کو گھورتے ہوئے بولا۔ ویسے ہمارے مذہب میں تو عذاب قبر کا ذکر ہے۔ جب ہم اس قبر سے چند فٹ کی دوری پر تھے تو میں نے قبر کے اندر سے کسی انسان کے کرہنے کی آوازیں بھی سنی تھیں۔ کیا ایسی کوئی صدا تمہاری سماعت تک بھی پہنچی تھی؟ جی تھانے دار صاحب، میں نے بھی کچھ ایسی ہی آوازیں سنی تھیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ بس، تو پھر یہ ثابت ہو گیا کہ حفیظ جٹ عذاب قبر میں مبتلا ہے، میں نے حتمی انداز میں کہا۔ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، تم بھی بھول جاؤ کہ ایسا کوئی منظر تمہاری نگاہوں سے گزرا ہے۔ ہم واپسی کے لیے مڑے تو خیردین نے پوچھا، تھانے دار صاحب، اب دوبارہ تو یہ قبر آگ کی لپیٹ میں نہیں آئے گی نا؟ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا خیردین، میں نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ اللہ کے معاملات کا اللہ ہی کو پتہ ہے، ہمیں ان معاملات کی تحقیق اور جستجو میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جب حفیظ جٹ کا عذاب ختم ہوگا تو یہ معاملہ خود ہی ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، وہ فرما برداری سے بولا، آپ جیسا کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ ایک کام تمہیں یہ بھی کرنا ہے خیردین، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس قصے کو ادھر ہی دفن کر دو، کسی سے بھی اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات ہم دونوں کے بیچ ہی رہنا چاہیے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری ہدایت پر عمل کرے گا۔ میں تو اس علاقے میں نیا آیا ہوں، میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہاں کے لوگوں کے بارے میں اچھی طرح نہیں جانتا۔ تمہاری ساری زندگی یہیں گزری ہے، حفیظ بٹ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جی، میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ اس بندے کے اعمال اور کردار کیسا تھا؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اگر مرنے کے بعد یہ عذاب قبر میں مبتلا ہے تو یقیناً اس سے زندگی میں کوئی بہت بڑا گناہ ہوا ہوگا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جناب عالی، وہ پریشان نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ حفیظ جٹ تو بہت ہی نیک اور شریف انسان تھا، نماز روزے کا پابند اور عبادت گزار۔ حسین آباد میں کسی کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ یہ سب اپنی جگہ درست ہوگا، میں نے کہا، لیکن میں نے ابھی اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تشریح جب تک نہیں ہوگی میں مطمئن نہیں ہوں گا۔ بہرحال میں نے لمحاتی توقف کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر پوچھا، تم نے کیا بتایا تھا؟ حفیظ جٹ کو 1 ہفتہ پہلے یہاں دفن کیا گیا تھا؟ جی ہاں، اس کی تدفین کو ابھی 8-10 دن ہی ہوئے ہیں، خیردین نے جواب دیا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے اس کے کوارٹر کے پاس پہنچ گئے۔ میں نے سوال کیا، تم نے پچھلی رات پہلی مرتبہ حفیظ جٹ کی قبر میں سے نیلی آگ نکلتے دیکھی تھی، یا پچھلے 8-10 دن میں پہلے بھی یہ منظر دیکھ چکے ہو؟ جی، کل رات پہلی بار اور آج رات دوسری دفعہ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ٹھیک ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ابھی تو سب ٹھیک ہو گیا ہے، کل دیکھوں گا اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے۔ تم بے فکر ہو کر سو جاؤ اور اس بات کا یقین رکھو کہ تمہاری جان کے لیے خطرے والی کوئی بات نہیں۔ اور اگر دوبارہ اس قبر سے آگ نکلنا شروع ہو گئی تو؟ خیردین کا خوف ابھی تک پوری طرح رفع نہیں ہوا تھا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، تو نکلنے دینا، جس نے جو کچھ بھی اچھا برا کیا ہے وہ اس کے سامنے تو آنا ہے، کسی کے سامنے دنیا میں، کسی کے سامنے قبر میں، اور کسی کے سامنے ادھر دوسری دنیا میں جسے ہم آخرت کا نام دیتے ہیں۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولا، بس اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں نے اسے سختی سے ہدایت کر دی کہ فی الحال وہ اس واقعے کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کرے۔ اس نے میری نصیحت پر عمل کرنے کی یقین دہانی کرائی اور میں قبرستان سے نکل کر تھانے آ گیا۔
میں نے یہ جو قبرستان کا خفیہ دورہ کیا تھا، اس کے بارے میں میرے تھانے کا عملہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں آج حسب معمول تھانے سے اٹھ کر اپنے سرکاری کوارٹر میں آیا تھا اور پھر آدھی رات کے وقت حسب وعدہ قبرستان پہنچ گیا۔ میں جیسے چپ چاپ کوارٹر سے نکلا ویسا ہی خاموشی کے ساتھ واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ سین میں بچھی چارپائی پر لیٹے لیٹے میں کافی دیر تک حفیظ جٹ کی قبر کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں سوچتا رہا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں اس سے پہلے عذاب الہی کے ایسے 3-4 واقعات دیکھ چکا تھا۔ میرا دھیان بار بار نیلی آگ اور قبر میں سے خارج ہونے والی کرہنے کی آوازوں کی طرف جا رہا تھا۔ میرے نزدیک اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی تھی کہ حفیظ جٹ کی قبر کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا تھا وہ عذاب الہی کی ایک قسم تھی، مگر میں اس نقطے کو سمجھ نہیں پایا تھا کہ آگ نارنجی یا سرخ ہونے کے بجائے نیلے رنگ کی کیوں تھی۔ یہ بہت اہم سوال تھا جس کا کافی سوچ بچار کے بعد بھی میرے ذہن میں کوئی جواب نہ آیا۔ تھک ہار کر میں نے نیند کی آغوش میں سر رکھ دیا۔ اگلی صبح بڑی سنسنی خیز ثابت ہوئی۔ میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر بتایا کہ گورکن صبح سے میرے انتظار میں بیٹھا ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہہ کر گورکن خیردین کو فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا تو میں نے پوچھا، ہاں بھائی خیردین، خیریت تو ہے نا؟ صبح صبح تمہاری آمد مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر رہی ہے۔ گہری تشویش والے الفاظ میں نے اس کے چہرے پر بجے ہوئے 12 کو دیکھ کر کہے تھے۔ جواب میں اس نے بتایا، تھانے دار صاحب، میں پوری رات سو نہیں سکا ہوں۔ کیا حفیظ جٹ کی قبر سے دوبارہ نیلی آگ نکلنے لگی تھی؟ میں نے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، رات تو ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن صبح جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس نے آپ کے پاس آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایسا کیا دیکھ لیا تم نے خیردین؟ میں کونیا میز پر ٹکا کر آگے کو جھکایا۔ رات بھر تو میں نیلی آگ کے بارے میں سوچ سوچ کر جاگتا رہا تھا، وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، لہٰذا میں اجالا ہوتے ہی اس کی قبر پر چلا گیا اور ایک جھرجھری لے کر وہ خاموش ہو گیا۔ تم حفیظ جٹ کی قبر پر پہنچے تو پھر کیا ہوا؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہاں تم نے ایسا کیا دیکھ لیا جو تمہیں اتنا خوف محسوس ہو رہا ہے؟ جناب، اس کی قبر کھلی پڑی ہے، اس نے سراسیمہ لہجے میں بتایا۔ حفیظ جٹ کا کفن اور لاش سب کچھ جل کر خاک ہو چکا ہے اور قبر کے اندر موجود ہر شے نیلے رنگ کی نظر آ رہی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے نیلے آگ نے اندر کی ہر چیز کو نیلا کر دیا ہے۔ یہ واقعی حیرت انگیز اور توجہ طلب بات تھی۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ حفیظ جٹ قبر کے عذاب میں مبتلا رہا تھا۔ کسی نیک پارسا اور بے گناہ انسان کا یہ حشر کبھی نہیں ہوتا۔ ضرور اس بندے نے زندگی میں کوئی ایسا گناہ کیا ہوگا جس کا یہ نتیجہ تھا۔ چیزیں عموماً جیسی نظر آتی ہیں ضروری نہیں کہ ویسی ہی ہوں بھی۔ اگر حفیظ جٹ گاؤں والوں کی نظر میں ایک نمازی، پرہیزگار اور شریف انسان تھا تو پھر اس کے مردے کو عذاب قبر سے کیوں گزرنا پڑا؟ میری سماعت میں وہ اذیت ناک کرہنے کی آواز ابھی تک تازہ تھی جو پچھلی رات میں نے حفیظ جٹ کی قبر کے بالکل قریب پہنچ کر سنی تھی۔ صرف میں نے ہی نہیں، درد میں ڈوبی ہوئی یہ آواز گورکن خیردین نے بھی سنی تھی۔ تم قبرستان میں پہنچو، میں نے خیردین کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، تھوڑی دیر میں بھی آ رہا ہوں۔ کیا اس واقعے کے بارے میں حفیظ جٹ کے گھر والوں کو اطلاع کر دوں؟ خیردین نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں ضرور، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اب تو بتانا لازمی ہو گیا ہے۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا تو میں نے کانسٹیبل مراد علی کو اپنے پاس بلا لیا۔ مراد علی کا تعلق موضع حسین آباد ہی سے تھا۔ اس کی ساری زندگی اسی تھانے میں گزری تھی اور یہ لوگ پچھلے 3 نسلوں سے حسین آباد میں رہ رہے تھے۔ مراد علی میرے پاس آیا تو میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور جب وہ بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، مراد، تم حفیظ جٹ کو جانتے ہو نا؟
جس کا ابھی 8-10 دن پہلے انتقال ہوا ہے، آپ اسی کا بات کر رہے ہیں نا؟ اس نے تصدیقی انداز میں پوچھا۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، ہاں میں اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ جی ملک صاحب، میں حفیظ جٹ کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ بلکہ میں تو حسین آباد کے ایک ایک بندے کو اچھی طرح ہی جانتا ہوں۔ فی الحال میں حفیظ جٹ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تم اس کے کردار کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہ کس قسم کا انسان تھا؟ میری معلومات کے مطابق تو حفیظ جٹ ایک بھلا انسان تھا ملک صاحب، اپنے کام سے کام رکھنے والا، نماز روزے کا پابند، ایک نیک انسان۔ مرحوم حفیظ جٹ کے بارے میں کچھ اسی قسم کے تاثرات کا اظہار گورکن خیرالدین نے بھی کیا تھا، اور یہی بیانات میری الجھن کا باعث بھی تھے۔ میرا ذہن یہ ماننے کو ہرگز تیار نہیں تھا کہ کسی نیک اور پارسا آدمی کو قبر کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ مراد، حفیظ جٹ کو کتنے عرصے سے جانتے ہو؟ میں نے کانسٹیبل سے سوال کیا۔ جب سے وہ حسین آباد میں ہیں۔ مطلب یہ کہ تھا تو کیا وہ کہیں اور سے آ کر یہاں آباد ہوا تھا؟ جی ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے سنا ہے کہ حسین آباد آنے سے پہلے یہ لوگ جگ جھمرا میں رہتے تھے۔ حسین آباد؟ وہ کتنے عرصے پہلے آئے تھے؟ کوئی 5 سال پہلے، کانسٹیبل نے بتایا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ملک صاحب، خیریت تو ہے نا؟ مجھے خاموش ہوتے دیکھ کر مراد علی نے متجسس انداز میں استفسار کیا۔ آپ اچانک حفیظ جٹ میں اتنی دلچسپی کیوں لینے لگے ہیں، اور وہ بھی گورکن کی آمد کے بعد؟ وہ 2 دن سے روزانہ صبح تھانے میں بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا تم نے گورکن سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ بہت پوچھا ہے، لیکن اس نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، میں نے کہا۔ پھر میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں کانسٹیبل مراد کو حفیظ جٹ کی قبر کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتایا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے میری باتیں سنتا رہا، اور میرے خاموش ہونے پر وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بے چینی سے بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ملک صاحب؟ یہ ہو چکا ہے، اور پچھلی رات تو میں نے اپنی آنکھوں سے نیلی آگ کا نظارہ دیکھا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس کی اذیت ناک آوازیں بھی سنی ہیں۔ حفیظ جٹ تو بہت ہی نیک بندہ تھا جناب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ مجھے تو بالکل ہی یقین نہیں آ رہا۔ تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ قبرستان چلو گے مراد علی؟ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر شاید تمہیں یقین آ جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حفیظ جٹ کو پیش آنے والے واقعات کی خبر میرے تھانے کے عملے میں سرایت کر گئی۔ مجھے امید تھی کہ دوسری جانب حسین آباد میں بھی یہ سنسنی خیز جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل چکی ہوگی، کیونکہ میں نے گورکن کی زبان پر پڑے مصلحت کے تالے کو اپنے ہاتھوں سے کھول دیا تھا۔ جب میں کانسٹیبل مراد علی کے ساتھ قبرستان پہنچا تو وہاں لگ بھگ 2 درجن افراد حفیظ جٹ کی قبر کا نظارہ بالفاظ دیگر قبر کا تماشا دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ پولیس کی آمد کے پیش نظر کچھ لوگ تو خود ہی پیچھے ہٹ گئے، اور کچھ کو مراد علی نے ڈانٹ ڈپٹ کر پیچھے ہٹا دیا، تو میں حفیظ جٹ کی قبر کے اوپر پہنچ گیا۔ پھر میں نے وہاں جو کچھ دیکھا وہ انتہائی عبرتناک اور دل ہلا دینے والا تھا۔ گزشتہ رات میں نے اسی قبر کے اندر سے وحشتناک اور پرسوز آوازیں ابھرتی محسوس کی تھیں، جیسے کسی انسان کو اذیتناک انداز میں نشانہ بنایا جا رہا ہو، اور اس کے ساتھ ہی مذکورہ قبر کو نیلے رنگ کے شعلوں کی لپیٹ میں بھی دیکھا تھا۔ اور اب خدا کی پناہ، رات کو قبر آگ میں جل تو رہی تھی، مگر بھی اسے دیکھنے میں صحیح سلامت نظر آتی تھی، اور اب یہ مکمل طور پر کھلی پڑی تھی۔ محاورتاً اس کے لیے قبر کا پھٹنا جیسے الفاظ استعمال کر سکتے تھے۔ قبر کے اندر کی ہر شے کا رنگ نیلگوں دکھائی دیتا تھا، حتیٰ کہ اندر مٹی بھی گویا نیل چڑی نظر آ رہی تھی۔ حفیظ جٹ کی لاش جل کر کوئلہ بن چکی تھی، اور اس پر کفن کا نام و نشان نہیں تھا۔ لاش کے برائے نام باقیات میں بھی نیلاہٹ پائی جاتی تھی۔ الغرض یہ ایک عبرت اثر اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر تھا۔ وہاں موجود لوگوں میں چیمگوئیاں بھی جاری تھیں۔ ہر شخص اپنی اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق تبصرہ کر رہا تھا کہ ایک طرف سے آواز آئی، اس آواز میں حد درجہ حیرت تھی۔
حفیظ چٹتے اللہ کا نیک بندہ تھا، پھر اس کی قبر کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا؟ مجھے تو یہ کوئی سازش لگتی ہے۔ کیسی سازش بھائی؟ دوسرے نے پوچھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے گاؤں والوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے یہ چکر چلایا ہے، پہلا وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ تیسرے نے پوچھا، کوئی سازشی شخص حسین آباد کے باسیوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کیوں کرے گا؟ تاکہ ہم لوگ قبرستان سے دور رہیں۔ ہم لوگ قبرستان سے دور رہیں گے تو اس میں سازشی شخص کا کیا فائدہ ہے؟ یہ استفسار کسی چوتھے شخص کی طرف سے آیا تھا۔ تم لوگوں کو 2 سال پہلے والا واقعہ تو یاد ہوگا۔ پہلا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے پورا زور مار رہا تھا، جب کچھ لوگوں نے بڑے پراسرار انداز میں قبر کھود کر مردوں کی لاشیں اور ہڈیاں چرانا شروع کر دی تھیں۔ ہاں ہاں، سب نے اس بات میں گردن ہلائی اور بیک زبان ہو کر بولے۔ اس واقعے کو بھلا کون بھول سکتا ہے؟ مجھے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی نظر آتی ہے۔ پہلا گہری سنجیدگی سے بولا، ہو سکتا ہے کہ علاج اور ہڈی چور گروہ دوبارہ متحرک ہو گیا ہو اور اپنی کارروائی سے پہلے ان لوگوں نے حفیظ جٹ کی قبر کا یہ حشر کر کے گاؤں والوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی ہو، تاکہ لوگ قبرستان کا رخ کرتے ہوئے 100 بار سوچیں اور وہ اس بات کا فائدہ اٹھا کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں۔ ورنہ وہ مقرر نما شخص تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوا اور پھر گہری سانس لینے کے بعد بولا، ورنہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ حفیظ جٹ جیسے نمازی اور پرہیزگار شخص کی قبر کے ساتھ یہ حشر ہو؟ وہ تو اللہ کا نیک بندہ تھا۔ ایک جانب سے تیکھا بیان آیا، نیتوں کا حل تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو صرف انسان کے ظاہری اعمال ہی کو دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے حفیظ جٹ اپنی 55 سالہ زندگی میں کسی ایسے گناہ کا مرتکب ہوا ہو جس کی سزا کے طور پر اللہ نے اسے اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہاں موجود سب لوگوں نے اس شخص کی جانب ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا جس نے حفیظ جٹ کے گناہ گار ہونے کی بات کی تھی۔ مجھے یہ محسوس کرنے میں ذرا دقت نہ ہوئی کہ حسین آباد میں بسنے والوں کی اکثریت مرحوم حفیظ جٹ کو اللہ کا نیک بندہ تصور کرتی تھی۔ میں نے اس شخص کو بغور دیکھا جس نے حفیظ جٹ کے خلاف اظہار خیال کیا تھا۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا، عمر 30 سال کے قریب ہوگی، رنگت گندمی اور سر کے بال کھنگریالے تھے۔ میں نے اس بندے کو اپنی یادداشت میں محفوظ کرتے ہوئے بابا سے بلند کہا، اگر آپ لوگوں کے تبصرے ختم ہو گئے ہوں تو میں بھی اپنی کارروائی شروع کروں؟ سب لوگ یکایک خاموش ہو گئے۔ میں نے باری باری سب کے چہروں کا جائزہ لینے کے بعد سوال کیا، یہاں پر حفیظ جٹ کے گھر والوں میں سے کوئی موجود ہے؟ سب لوگ متلاشی نظروں سے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ پھر ایک نوجوان آگے بڑھا، اس کی عمر 18 کے قریب ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اس سے ملتی جلتی شکل کا ایک اور نوجوان نکل کر سامنے آیا۔ وہ 20 کے آس پاس نظر آتا تھا۔ پہلے والے نوجوان نے تعارف کراتے ہوئے کہا، جناب، ہم دونوں بھائی ہیں اور یہ ہمارے ابا جی کی قبر ہے۔ گویا وہ دونوں بد نصیب مرحوم حفیظ جٹ کے بیٹے تھے۔ میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیا اور پھر پوچھا، تم دونوں کے نام کیا ہیں جوانوں؟ میرا نام سلطان ہے، نسبتاً چھوٹے نوجوان نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بتایا اور پھر دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ میرا بڑا بھائی ریحان ہے۔ ریحان اور سلطان؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا، تم لوگوں نے اپنے باپ کی قبر کی حالت دیکھی ہے؟ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہو گے؟ کیا کہیں جناب؟ ریحان نے بے چارگی سے گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سلطان نے مجھے سوالیہ نظر سے دیکھا اور بولا، آپ ہم سے کیا جاننا چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ بڑا بھائی ریحان طبعاً سادہ تھا، جبکہ چھوٹا سلطان تیز ترار اور چالاک نظر آتا تھا۔ میں نے اس کے استفسار کے جواب میں بتایا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں برخوردار کہ تمہارے والد کی قبر کے ساتھ یہ سب کیا ہوا ہے، جبکہ کم و بیش ہر شخص کی زبان پر یہ گواہی ہے کہ حفیظ جٹ ایک نیک اور پرہیزگار انسان تھا۔
مخلوق خدا کو اس سے کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ تکلیف پریشانی نہیں تھی، پھر اس کی قبر عذاب الہی کا نشانہ کیوں بنی؟ تھانے دار صاحب، سلطان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ ابا جی بہت نیک اور عبادت گزار انسان تھے۔ وہ ہمارے لیے نہایت ہی مہربان اور شفیق باپ تھے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت میں ہوتا ہے، عذاب قبر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ابا جی کی قبر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی گہری سازش کا نتیجہ ہے، اور جہاں تک منظور کی بکواس کا تعلق ہے، اس نے گہری سانس کے بعد اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، تو اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ آئینے میں انسان کو اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ منظور کون؟ اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے پوچھ لیا۔ میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ جو ادھر ٹہلی کے درخت کے نیچے کھڑا ہے، منظور پھل فروش۔ میں نے اپنی نگاہ کو سلطان کے اشارے کے تعاقب میں دوڑایا تو وہ اس گھنگریالے بالوں والے دبلے پتلے اور دراز قامت شخص پر جا کر رک گئی جس نے تھوڑی دیر پہلے حفیظ جٹ کے بارے میں اظہار خیال کیا تھا۔ اچھا، میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، تو اس بندے کا نام منظور ہے؟ جی تھانے دار صاحب، یہی ہے، منظور علی عرف منظور پھل فروش، سلطان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ خود تو کبھی مسجد میں جانے کی توفیق ہوئی نہیں، جو جاتے ہیں ان کا مذاق اڑاتا رہتا ہے۔ میں اس کے کان کھینچوں گا، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ سلطان، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے آئینے میں اپنا چہرہ نظر آنے کی بات کی ہے، اس کا کیا مطلب تھا؟ بات دراصل یہ ہے جناب کہ منظور پھل کی تول میں بہت ڈنڈی مارتا ہے۔ اس سے ایک سیر پھل لو تو 3 ساڑھے 3 پاؤ ہی نکلتے ہیں۔ اس کے پاس تصدیق شدہ سرکاری بارڈ بھی نہیں ہے۔ سلطان اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، جو خود بے ایمان ہوتا ہے اسے دوسرے بھی بے ایمان نظر آتے ہیں۔ یہ منظور کس جگہ پھل فروخت کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ادھر حسین آباد کے مین بازار میں جناب، سلطان نے بتایا، ہماری دکان کے سامنے ہی ٹھیلا لگاتا ہے۔ ابا جی سے 2-3 مرتبہ اس کی جھڑپ بھی ہو چکی تھی۔ اچھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم لوگوں کی کوئی دکان مین بازار میں ہے؟ جی، ہماری ادھر کپڑے کی دکان ہے، سلطان نے جواب دیا، اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، جب ابا جی زندہ تھے تو وہی دکان پر بیٹھتے تھے، ہم دونوں بھائی ان کا ہاتھ بٹانے چلے جاتے تھے۔ اب تو ساری ذمہ داری ہم پر ہی آ گئی ہے۔ میرا حسین آباد کے مین بازار کی طرف چکر لگا تو میں تم لوگوں سے ملنے ضرور آؤں گا، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ اب میں تمہارے ابا جی کی قبر کو بند کروانا چاہتا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ بات ختم کر کے میں نے باری باری دونوں بھائیوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نہیں جناب، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ریحان نے پہلی مرتبہ اس گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ جتنی جلدی ممکن ہو آپ ابا جی کی قبر کو بند کروا دیں، خواہ مذاق بن رہا ہے۔ قبر کو آپ ضرور بند کروائیں جی، سلطان نے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں شر پسند کو گرفتار کر کے سزا دلوانے کی کوشش بھی کریں، جس شیطان نے ہمارے ابا جی کی قبر کا یہ حشر کیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ دونوں بھائی بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں نے پورے اعتماد انداز میں کہا۔ میں نے تحقیق اور تفتیش شروع کر دی ہے، انشاءاللہ بہت جلد اس شخص کو گرفت میں لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا جس نے حفیظ جٹ کی قبر کی بے حرمتی کی ہے۔ یہ بات میں نے محض ان غمزدہ بھائیوں کا دل رکھنے کے لیے کہی تھی، ورنہ مجھے 100% یقین تھا کہ حفیظ جٹ کی قبر کی بے حرمتی کسی انسانی ہاتھ کا عمل دخل نہیں۔ میں گورکن خیردین کو ایک طرف لے گیا اور سمجھانے والے انداز میں کہا، ان دونوں بھائیوں کی نگرانی و مرضی سے حفیظ جٹ کی قبر کو اچھی طرح بند کر دو، اور ایک بات کا خیال رکھنا کہ کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے کہ ہم نے پچھلی رات اس قبر کی کیا حالت دیکھی تھی۔ آپ فکر نہ کریں جناب، وہ یقین دلانے والے انداز میں بولا، میں حفیظ جٹ کی قبر والے راز کو اپنے سینے میں دفن کر لوں گا۔ شاباش،
میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ پھر میں نے کہا، خیردین، اس کے ساتھ ہی تمہیں ایک کام بھی کرنا ہے۔ اس کی بے معنی نظر میں سوال ابھر آیا، کون سا کام تھانے دار صاحب؟ قبر تو ابھی بند ہو جائے گی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن ابھی کچھ دن تک اس کی نگرانی بہت ضروری ہے۔ کہیں آپ بھی یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ… وہ دزدیدہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، حفیظ جٹ کی قبر کو کسی نے سازش کا نشانہ بنایا ہے؟ ایسا سوچنے اور سمجھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے پوری قطعیت کے ساتھ کہا۔ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ حفیظ جٹ عذاب قبر سے دوچار ہوا ہے۔ تمہیں ابھی 2-3 راتوں تک اس حوالے سے حفیظ جٹ کی قبر کی نگرانی کرنا ہے کہ کہیں اس قبر میں سے دوبارہ نیلی آگ تو نہیں نکل رہی۔ تم میری بات تو سمجھ رہے ہو نا؟ بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں سرکار، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی، اگر کوئی بھی غیر معمولی بات محسوس کرو تو مجھے اس کی اطلاع دینا نہیں بھولنا۔ کہ آپ بے فکر ہو جائیں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں نے کہا، اب تم حفیظ جٹ کے بیٹوں کے حسب منشا اس قبر کو بند کر کے بالکل ویسے ہی بنا دو جیسی یہ پھٹنے سے پہلے تھی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اتفاق کیا۔ میں سلطان اور ریحان کے پاس آ گیا اور باری باری اس کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بہت جلد اس راز تک رسائی حاصل کر لوں گا کہ آپ کے ابا جی کی قبر کے ساتھ یہ افسوسناک واقعات کیوں پیش کر آ رہے ہیں۔ میں کسی وقت گھر آ کر تمہاری امی سے بھی اس سلسلے میں بات کروں گا۔ وہ دونوں ممنونیت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگے اور میں مراد علی کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ میرے نزدیک یہ عذاب قبر کا ایک سنگین اور عبرتناک واقعہ تھا۔ میں کسی قیمت پر یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ کسی شخص کی سازش کے تحت حفیظ جٹ کی قبر کو کھول کر اس کی لاش کی بے حرمتی کی ہو، کیونکہ میں پچھلی رات خود اپنی آنکھوں سے اس قبر کو سپرد عذاب دیکھ چکا تھا، اور میں نے اس قبر کے اندر سے اذیت میں ڈوبی ہوئی انسانی آواز بھی سنی تھی، جیسے کوئی خوفناک تشدد سے گھبرا کر زندگی کی بھیک مانگ رہا ہو۔ لیکن یہاں پر ایک اہم سوال پیدا ہوتا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اگر حفیظ جٹ اپنے کسی گناہ کی پاداش میں عذاب قبر میں مبتلا ہو بھی گیا تھا تو اس خدائی معاملے سے پولیس کا کیا واسطہ؟ یہ سوال آپ کے بھی ذہنوں میں سر اٹھا رہا ہوگا۔ پہلے میں نے بھی یہ سوچا تھا کہ جو ہوا سو ہوا، میں حفیظ جٹ کی قبر کو بند کروانے کے بعد اس معاملے سے الگ ہو جاتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں اس واقعے کے حوالے سے ایک چنگاری سی مسلسل حرارت اور جلن پیدا کر رہی تھی۔ چھٹی حس بار بار مجھے اس معاملے کی تحقیق کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں نے پیشہ ورانہ زندگی میں اپنے اندر کی آواز کو نظر انداز نہیں کیا، اور اس آواز نے ہمیشہ درست سمت میں میری رہنمائی کی تھی۔ بالواسطہ یا بلا واسطہ انسان کا ہر معاملہ خدا سے اور خدا کا ہر معاملہ انسان سے جڑا ہے۔ اگر اس ذات باری کو اپنا یہ معاملہ مجھ سے چھپا کر اور غیر متعلق رکھنا ہوتا تو پھر نمبر 1 گورکن کو حفیظ جٹ کی قبر میں سے نیلی روشنی خارج ہوتی دکھائی ہی نہ دیتی۔ نمبر 2 وہ اس تحیر آمیز واقعے کی اطلاع مجھ تک نہ پہنچاتا۔ نمبر 3 میں گورکن کی اطلاع پر نصف شب کو مئی کی ایک تپتی ہوئی خفت زدہ رات میں قبرستان میں گھات لگا کر حفیظ جٹ کی قبر کا تماشا دیکھنے نہ پہنچ جاتا۔ نمبر 4 مجھے حفیظ جٹ کی قبر سپرد عذاب دکھائی دیتی، اور نہ ہی اس قبر کے اندر سے مجھے اس کی کربناک آوازیں سنائی دیتی۔ نمبر 5 میرے سب کچھ دیکھ لینے کے بعد حفیظ جٹ کی قبر پھٹ کر اندر کی کہانی کو دست بام نہ کرتی۔ گویا قدرت نے مجھے پہلے حفیظ جٹ کی قبر کو نیلی آگ میں جلتا دکھا کر اس کی اذیتناک فریاد سنا کر اس کیس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ اگر اس معاملے کو اول تا آخر قدرت نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوتا تو پھر اس عجیب و غریب جلوہ نمائی کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پتہ نہیں کتنے مردوں کو روزانہ قبر کے عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہوگا،
لیکن قدرت اپنے اس تاثیری عمل کو منظر عام پر نہیں لاتی۔ کل ملا کر اس وضاحت سے یہ نتیجہ سامنے آتا تھا کہ قدرت کا منشا تھا کہ میں اس معاملے میں آستینیں چڑھا کر کود پڑوں، اور میں دل و جان سے کود پڑا تھا۔ تھانے پہنچ کر میں نے کانسٹیبل مراد کو اپنے کمرے میں بلا کر خصوصی ہدایات دیں۔ مراد، تم حسین آباد کے رہنے والے ہو، اس لیے حفیظ جٹ کے بارے میں تم سے زیادہ معتبر معلومات کوئی اور فراہم نہیں کر سکتا۔ تم ابھی سے اس کام پر جٹ جاؤ۔ ملک صاحب، میں حفیظ جٹ کے بارے میں جو کچھ جانتا تھا وہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ وہ الجھن زدہ انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ آگے کیا بتاؤں؟ تم نے بتایا کہ حفیظ جٹ کو پچھلے 5 سال سے جانتے ہو، کیونکہ اسے اور اس کی فیملی کو حسین آباد میں آباد ہوئے اتنا ہی عرصہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ لوگ جگ جھمرا میں رہتے تھے۔ تمہارے خیال میں مرحوم ایک بھلا انسان تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ میں نے ایک ہی سانس میں مراد کی فراہم کردہ معلومات کو دہرایا۔ میں اس سے آگے کا حال جاننا چاہتا ہوں مراد علی۔ اس کے چہرے پر تذبذب ابھر آیا۔ ملک صاحب، میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کھوج میں لگ جاؤ کہ حفیظ جٹ کی زندگی کا وہ کون سا گوشہ تھا جو لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا تھا، یعنی کوئی منفی گوشہ۔ مراد علی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ مرحوم حفیظ جٹ بہت ہی نیک، پرہیزگار اور عبادت گزار تھا۔ وہ ایک اچھا شوہر اور مہربان باپ تھا، لیکن پھر اس کے مردے اور قبر کا ایسا عبرتناک حشر کیوں ہوا؟ ملک صاحب، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ جو بھی کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن آپ سے میری ایک عرض ہے۔ وہ کیا؟ میں نے سوالیہ نظر سے مراد علی کی طرف دیکھا۔ حفیظ جٹ اچھا تھا یا برا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ حسین آباد کے کسی باسی کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اب وہ مر کھپ چکا ہے، وہ جانے اور اس کا خدا۔ آپ کیوں خواہ کڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں؟ کڑے مردے میں نہیں، قدرت اکھاڑ رہی ہے مراد علی، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ حفیظ جٹ کی قبر کو سپرد عذاب کس نے کیا؟ میں نے۔ آج صبح اس کی قبر کو پھاڑ کر اندر کا احوال لوگوں تک کس نے پہنچایا؟ میں نے۔ میرے سوالات کے جوابات میں تم نہیں کے سوا اور کوئی لفظ استعمال کر ہی نہیں سکتے۔ پھر میں نے مزید کہا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے قدرت کی جانب سے ہوا ہے۔ قدرت حسین آباد کے لوگوں کو حفیظ جٹ کے احوال واقعی کی جانب متوجہ کرنا چاہتی ہے، اور اسی حسین آباد میں میرا تھانہ بھی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ میں جلد سے جلد حفیظ جٹ کی قبر کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی اصلیت تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ کانسٹیبل مراد نے میرے سامنے مزید کوئی نقطہ اعتراض نہیں اٹھایا اور مجھے سلام کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ آئندہ روز میں تھانے میں فرصت دیکھتے ہوئے قبرستان کی طرف نکل آیا۔ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ میں درختوں کے سائے میں چلتے ہوئے خیرالدین کے کوارٹر تک پہنچ گیا۔ مجھے اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر ایک درخت کے نیچے بچھی چارپائی کو اپنے رومال سے جھاڑتے ہوئے بولا، آئیں جی تھانے دار صاحب تشریف رکھیں، میں نے آپ کو دور سے ہی دیکھ لیا تھا۔ میں نے مذکورہ چارپائی پر تشریف رکھ دی تو وہ میرے سامنے ایک کچی زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، خیرالدین، تمہارے چہرے اور آنکھوں میں موجود اطمینان کے تاثرات دیکھ کر یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ پچھلی رات قبرستان میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے تھانے دار صاحب، اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے وہ بولا، ادھر سب امن و امان ہی رہا ہے۔ میں نے صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے جا کر حفیظ جٹ کی قبر کو دیکھا تھا، وہاں سب کچھ صحیح سلامت ہے۔ لگتا ہے کہ پچھلی رات اس قبر کی نیلی آگ نے نہیں چلایا۔ میں سمجھتا ہوں اب حفیظ جٹ کی قبر کے ساتھ ویسا کوئی اندوناک واقعہ پیش نہیں آئے گا، میں نے خیال میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ قدرت کا مقصد پورا ہو چکا ہے اور یہاں سے میرا کام شروع ہوتا ہے۔ تھانے دار صاحب، میں آپ کی باتوں پر ایمان لے آیا ہوں، وہ عقیدت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ حفیظ جٹ کے بارے میں جس انداز میں سوچ رہے ہیں وہی درست ہے۔ خیرالدین نے
یہ بات جس سنجیدگی اور گہرائی سے کہی تھی، اس کے پیش نظر میں یہ پوچھنے پر مجبور ہو گیا، میری کس ادا نے تمہیں ایسا سوچنے پر مجبور کیا ہے خیر دین؟ میں نے رات خواب میں سب کچھ دیکھ لیا ہے تھانے دار صاحب، وہ نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ حفیظ جٹ سے ضرور کوئی ایسا سنگین گناہ ہوا ہے جس کی سزا کے طور پر اس کی قبر پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے خیر دین؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جناب، میں نے دیکھا ہے کہ حفیظ جٹ نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا ہے اور اس کے ہاتھوں پر بھی کالک ملی ہوئی ہے، وہ ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولا۔ اچانک اس کے سامنے ایک گوری چٹی عورت آ جاتی ہے اور حفیظ جٹ اپنے کالک والے ہاتھ اس اجلی اور خوبصورت عورت کے چہرے پر مل دیتا ہے۔ خیر دین، تمہارا خواب تو خاصا معنی خیز ہے، میں نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ میں خوابوں کی تعبیر کا علم تو نہیں رکھتا، لیکن اس خواب کو سننے کے بعد ذہن میں ایک ہی بات آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ حفیظ جٹ کے ہاتھوں سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، میں بھی اسی انداز میں سوچ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اب اس الجھن کو میں ہی سلجھن میں بدلوں گا۔ میں نے کہا، خیر دین، اپنے اس خواب کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کرنا، میں جب تک اس مہمے کو حل نہیں کر لیتا، معاملہ جتنا محدود ہے اتنا ہی اچھا ہے۔ میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں جناب، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں مزید 10-15 منٹ تک خیردین کے پاس بیٹھا اور پھر وہاں سے نکل کر حسین آباد کے مین بازار کی طرف آ گیا۔ میں پوچھتا پاچھتا منظور علی عرف منصور پھل فروش کے ٹھیلے پر پہنچ گیا۔ وہ اپنے ٹھیلے پر موسمی پھل سجائے کھڑا تھا۔ میری آمد پر وہ اٹینشن ہو گیا اور فوراً اس نے اپنا اسٹول نکال کر مجھے پیش کر دیا۔ بسم اللہ، آئیں جی بیٹھیں، اس نے بڑے ادب سے کہا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا منظور ہے، میں نے سرسری لہجے میں کہا، میں ادھر مین بازار سے گزر رہا تھا کہ تم نظر آ گئے، بس تم سے 2-4 باتیں کروں گا اور چلا جاؤں گا۔ آپ 2-4 نہیں 200-400 باتیں کریں جی، وہ بڑے احترام سے بولا، لیکن ادھر اسٹول پر آرام سے بیٹھ کر آپ کھڑے رہیں گے تو میرے لیے شرمندگی کی بات ہوگی۔ میں منظورے کے حسن اخلاق سے متاثر ہوا اور اس کی فرمائش پوری کرتے ہوئے میں اسٹول پر بیٹھ گیا۔ وہ بڑی محبت سے بولا، کون سا پھل پیش کروں جی؟ منظورے، میں دعوت اڑانے نہیں، تم سے چند باتیں کرنے آیا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کل ادھر قبرستان میں حفیظ جٹ کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہا تھا جی؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ تم نے اس کے کردار اور اعمال کے حوالے سے کوئی بات کی تھی، میں نے یاد دلانے والے انداز میں کہا۔ اچھا وہ اپنی گردن کو جذباتی چنبش دیتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں بات کرتا ہوں سچی اور کھری، اسی لیے سب کو کڑوا لگتا ہوں۔ منظور ہے، میں تمہاری سچی اور کھری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس وقت ہم حفیظ جٹ کے کردار اور اعمال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تم کس بنا پر یہ سمجھتے ہو کہ اس کی قبر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ قدرت کی طرف سے اس پر ایک عذاب تھا؟ میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ وہ نیک اور پرہیزگار انسان کی عبادت ایک دکھاوا بھی ہو سکتی ہے، مجھے زیادہ تو پتہ نہیں، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ حفیظ جٹ کپڑے کی ناپ میں گڑبڑ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کپڑے کا معیار کم اور قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے بیٹے تو اس معاملے میں 2-4 ہاتھ آگے ہی ہیں۔ ان کی دکان سے خریدا ہوا کپڑا جب بھی درزی کے پاس پہنچتا ہے 1-2 گرہ کمی نکلتا ہے۔ چوری 1 گرہ کی ہو یا گز کی، وہ چوری ہی کہلائے گی۔ خدا کی عدالت میں بعض اوقات ایک ذرے کی چوری بھی وبال جان بن جاتی ہے، اور اگر وہ قادر مطلق چاہے تو بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ منظور ہے، میں نے سنا ہے کہ تمہارا حفیظ جٹ سے 2-3 بار جھگڑا بھی ہوا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کہیں تم اس وجہ سے تو اس کے خلاف نہیں بول رہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ حفیظ جٹ کپڑے کی ناپ میں بے ایمانی کرتا تھا،
اور کم قیمت کپڑے کے زیادہ دام بھی وصول کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کون کون سے گناہ کے کاموں میں ملوث تھا یہ تو مجھے نہیں پتا۔ اس کی قبر کی حالت کو دیکھ کر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تمہارے بارے میں حفیظ زیڈ کے بیٹے سلطان سے میری تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اس نے آپ کو یہی بتایا ہوگا کہ میں نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاتا، اور میں نے اس کے باپ سے کئی بار جھگڑا کیا ہے۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے کہا، یہی بات ہے نا جناب؟ یہ بات بھی ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس کے علاوہ بھی اس نے مجھے تمہارے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے۔ کیا کچھ جی؟ وہ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، سلطان کا کہنا ہے کہ تم پھل کو تولتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہو۔ تم سے ایک سیر پھل خریدو تو وہ 3 پاؤ سے زیادہ نہیں نکلتا، اور تمہارے پاس اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے غیر سرکاری اور غیر معیاری باٹ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات ہو گئی نا؟ ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔ یہ تم دونوں پارٹیوں میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا یہ میں نہیں جانتا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں اس علاقے کا تھانے دار بن کر یہاں آیا ہوں، تو چند روز میں تم لوگوں کی حقیقت تک پہنچ جاؤں گا۔ چند روز تو بہت زیادہ ہو گئے سرکار، وہ مینا خیز لہجے میں بولا۔ ابھی اور اسی وقت کیوں نہیں؟ اس کے انداز نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے بے ساختہ کہا، منظور ہے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اگر آپ کا حکم ہو تو میں ابھی اور اسی وقت خود کو ایک ایماندار پھل فروش ثابت کر سکتا ہوں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ ایک ایسا پھل فروش جس کی کمائی میں ایک ذرہ بھی حرام کا نہیں۔ اس کے دعوے نے مجھے متاثر کیا۔ میں نے پوچھا، منظور ہے، تم اپنی بات کو کس طرح درست ثابت کرو گے؟ آپ 1 منٹ رکیں، یہ کہتے ہوئے وہ سامنے والی دکان کی طرف چلا گیا۔ میں نے اس کے تعاقب میں نگاہ دوڑائی۔ سامنے فرید کریانہ اسٹور نامی ایک کرائے کی دکان تھی۔ منظور اسی دکان پر پہنچا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں 3-4 باٹ نظر آ رہے تھے، اور یہ سب کے سب سرکاری مہر والے تصدیق شدہ باٹ تھے۔ میں نے بغور دیکھا تو معلوم ہوا وہ 1 پاؤ 8 سیر، 1 سیر اور 2 سیر وزن والے باٹ تھے۔ اس زمانے میں ناپ تول کا گرام، میٹر، لیٹر والا ابھی متعارف نہیں ہوا تھا، اور ترازو بھی وہی روایتی استعمال ہوتا تھا، ڈنڈی والا۔ دیکھیں جناب، یہ تو ہیں سرکاری باٹ، اور یہ رہے میرے بنائے ہوئے پتھر کے باٹ۔ وہ ترازو کو اٹھاتے ہوئے بولا۔ میں ابھی آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیتا ہوں۔ میں دلچسپی سے منظور کی کارروائی کو دیکھنے لگا۔ وہ ترازو کو فضا میں بلند کرتے ہوئے بولا، دیکھ لیں جناب، اس کے دونوں پلڑے برابر ہیں نا؟ میں نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس نے 1 پاؤ والے باٹ سے شروع کیا، اور اس مظاہرے کے بعد 2 سیر والے باٹ تک پہنچ گیا۔ ایک پلڑے میں وہ تصدیق شدہ سرکاری باٹ رکھتا، اور دوسرے میں اپنا بنایا ہوا باٹ۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت انگیز خوشی ہوئی کہ منظورے کے خود ساختہ باٹ والا پلڑا تھوڑا سا جھک جاتا تھا، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ منظورے کا ہر باٹ تصدیق شدہ سرکاری باٹ سے چند گرام زیادہ وزن ہی کا تھا۔ اس مظاہرے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے فاتحانہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، آپ 1 منٹ رکیں، میں فریدے کے باٹ واپس کر آؤں، ورنہ خواہ وہ چلانے لگے گا، اور آپ سمجھیں گے شاید میرا اس کے ساتھ کوئی جھگڑا پھڈا ہے۔ میرا جواب سنے بغیر وہ فرید کریانہ اسٹور کی جانب لپک گیا۔ جب وہ واپس اپنے ٹھیلے پر پہنچا تو میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے خلوص دل سے کہا، منظور ہے، تم نے اپنی ایمانداری تو ثابت کر دی، اب لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دو کہ تم نے سرکاری باٹ کے بجائے یہ خود ساختہ پتھر کے باٹ کیوں رکھے ہوئے ہیں، جس سے مختلف قسم کی غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں۔ جناب، بات دراصل یہ ہے، وہ بڑی رسان کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ کچھ عرصہ پہلے
میرے ٹھیلے پر سے کسی نامراد چور نے سارے باٹ چرا لیے ہیں۔ میں نے ڈھونڈوں بھی تو کہاں ڈھونڈوں، اور یہ سب باٹ ایک ہی جیسے تو ہوتے ہیں، کسی پر بھی کسی کا نام تو لکھا ہوتا نہیں۔ میں نے اپنا کام چلانے کے لیے فوری طور پر پتھر کے یہ باٹ تیار کر لیے ہیں۔ جب میرا سمندری کی طرف جانا ہوگا تو وہاں سے اپنے لیے نئے سرکاری تصدیق شدہ باٹ خرید لاؤں گا۔ جب تک میں انہی پتھر کے باٹوں سے گزارا چلاؤں گا، کیونکہ میرا دل اور ضمیر مطمئن ہے کہ میں کاروبار میں ہیرا پھیری یا بے ایمانی نہیں کر رہا ہوں۔ اور جہاں تک سلطان کے الزام کا تعلق ہے، یہ لوگ مجھ سے پھل خریدتے رہے ہیں اور کبھی انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ جب سے حفیظ جٹ کے ساتھ میرا 2-3 مرتبہ جھگڑا ہوا ہے، ان کے تیور بدل گئے ہیں۔ انہیں مجھ میں اور میرے ناپ تول میں کیڑے نظر آنے لگے ہیں۔ تمہارا حفیظ جٹ سے کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ میں پوچھے بنا رہ نہ سکا۔ بہت معمولی سی بات تھی تھانے دار صاحب، وہ سرسری سے لہجے میں بولا۔ پچھلے دنوں میں گنڈیریاں بیچ رہا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ گنڈیریاں بیچنے والے کو اپنے ساتھ ایک بالٹی میں پانی بھی بھر کر رکھنا پڑتا ہے، اور یہ پانی والی بالٹی عموماً ٹھیلے کے ساتھ لٹکتی رہتی ہے۔ ہاں، میں نے ایسی بالٹی گنڈیریاں بیچنے والوں کے پاس دیکھی ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں شام سے پہلے جب اپنا کام ختم کر کے گھر کی طرف جانے لگتا تو بالٹی کے پانی کو دھول اڑاتے اس بازار میں چھڑک جاتا تھا، اور میری اسی حرکت سے حفیظ جٹ کو تکلیف پہنچتی تھی۔ میں ان دنوں جٹ کلاتھ مرچنٹ کے بالکل سامنے ٹھیلا لگاتا تھا۔ حفیظ جٹ کا خیال تھا کہ میں دھول مٹی اڑا کر اس کی دکان میں رکھی بزازی کو گندا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس الٹے دماغ کے بندے کے ساتھ میں روز روز تو جھگڑا کر نہیں سکتا تھا، لہٰذا میں نے اپنے ٹھیلے کی جگہ ہی بدل دی۔ بس اتنی سی بات ہے تھانے دار صاحب۔ ٹھیک ہے، منظور ہے۔ میں اسٹول سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہاری طرف سے میں بالکل مطمئن ہو گیا ہوں۔ اب تم مزے سے پھل بیچو اور میں چلتا ہوں۔ صرف 1 منٹ، 1 منٹ تھانے دار صاحب، وہ ترازو کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ میں سوالیہ نظر سے اس کی حرکات و سکنات کو نوٹ کرنے لگا۔ اس نے ترازو کے ایک پلڑے میں 2 سیر کا باٹ رکھا اور دوسرے پلڑے میں چن چن کر آم چڑھانے لگا، اور پھر تھیلے میں ڈال کر میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، پاکستان کے کسی بھی ترازو میں جا کر تول لیں تھانے دار صاحب، اگر 2.25 سیر سے کم نکل آئیں تو میری وہ سزا چکا لے چور کی۔ منظور ہے، میں تمہاری ایمانداری کو تسلیم کر چکا ہوں، میں نے تھیلے کی جانب ہاتھ بڑھائے بغیر کہا۔ پھر تمہیں کیا پڑی ہے مجھے ناپ تول کے چکر میں ڈالنے کی؟ اگر کہو تو میں تمہاری دیانتداری کی سند لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ جناب، مجھ غریب کو کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ وہ ندامت بھرے لہجے میں بولا۔ یہ آم میں نے آپ کے لیے تھیلے میں بھرے ہیں، بڑے رسیلے اور میٹھے ہیں۔ میں نے کہا، میں ایک شرط پر یہ آم اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کیسی شرط تھانے دار صاحب؟ میں نے کہا، تم مجھ سے ان آموں کی رعایتی قیمت ضرور وصول کرو گے۔ اس کا چہرہ اتر گیا۔ میری بات کے جواب میں بولا، میں نے خلوص دل سے یہ آم آپ کو تحفے میں پیش کیے ہیں تھانے دار صاحب، اور تحفے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے انکار کو اچھا تصور کیا جاتا ہے۔ اس دیہاتی منصورے نے مجھے کلین بولڈ کر دیا تھا۔ میرے نزدیک منصورہ بہت سے اللہ والوں سے زیادہ بہتر انداز میں اللہ کی ذات کا شعور رکھتا تھا۔ میں نے منظور کے تحفے کو دل و جان سے قبول کر لیا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں اسے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ جٹ کلاتھ مرچنٹ میرے راستے میں پڑتا تھا۔ میں نے سوچا، واپسی سے پہلے ذرا ادھر بھی جھانک لوں۔ میں نے دکان میں قدم رکھا تو دونوں بھائیوں نے بڑے اتفاق سے میرا استقبال کیا۔ پیچھے کسی جگہ میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ ان دونوں بھائیوں میں چھوٹا بھائی سلطان خاصا تیز ترار تھا، جبکہ بڑا بھائی ریحان خاموش طبع اور سیدھا سادہ تھا۔ مجھے دکان میں داخل ہوتے دیکھا تو سلطان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ریحان کو کوئی اشارہ کیا اور وہ دکان سے باہر نکل گیا۔ میں سلطان سے بات کرنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم لوگوں نے آج قبرستان کی طرف چکر لگا کر اپنے ابا جی کی قبر کا جائزہ تو لیا ہوگا، وہاں دوبارہ کوئی گڑبڑ تو دیکھنے میں نہیں آئی؟ نہیں جی، وہاں سب ٹھیک ہے، سلطان نے جواب دیا۔ میں نے دانستہ اسے یہ نہیں بتایا تھا
کہ میں قبرستان کا چکر لگانے اور وہاں کی رپورٹ لینے کے بعد ادھر آیا ہوں۔ میں نے ان لوگوں کی ہمت بندھانے کی غرض سے کہا، میں نے کل ہی سے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے بہت جلد میں اس فتنہ پرور شخص کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا جس نے حفیظ جٹ کی قبر کے ساتھ وہ سنگین مذاق کیا تھا۔ اسی لمحے ریحان واپس آ گیا۔ میں اس کے ہاتھ میں ٹھنڈی ٹھار بوتل دے کر چونک پڑا۔ سلطان نے بڑے بھائی سے کہا، ریحان، بوتل تھانے دار کو پیش کرو، یہ کتنی گرمی میں آئے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی، لیکن اخلاقاً میں نے کہہ دیا، یہ تکلف کیوں کیا؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے ٹھنڈی لسی پی تھی۔ تھانے دار جی، اگر آپ نے 3-4 گلاس لسی پی بھی ہو تو وہ پسینہ بن کر آپ کے وجود سے خارج ہو چکی ہوگی۔ سلطان نے ریحان کے ہاتھ سے بوتل لے کر بذات خود میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس بکواسی منظورے کے ساتھ مغز ماری کر کے آ رہے ہیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو گویا یہ شاطر میری نگرانی کر رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ابھی بتایا ہے نا، میں نے کل ہی سے تفتیش شروع کر رکھی ہے۔ تم نے قبرستان میں کل منظورے کے حوالے سے جن خیالات کا اظہار کیا تھا، اس کی روشنی میں یہ بندہ بھی میری نظر میں ہے۔ میں اسی سلسلے میں منظورے سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ پھر آپ کو کوئی اہم بات پتہ چلی؟ سلطان نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور ٹھنڈی بوتل کو میرے ہاتھ کے قریب کرتے ہوئے بولا، یہ کوئی تکلف نہیں، ہماری محبت تھانے دار صاحب، اسے حلق سے نیچے اتاریں ورنہ ہاتھ میں پکڑی پکڑی گرم ہو جائے گی۔ ابھی تو ہم نے آپ کو کوئی گفٹ وغیرہ بھی دینا ہے۔ گفٹ؟ وہ کس سلسلے میں؟ جناب، تحفے کے تبادلے کے لیے کسی سلسلے کا ہونا ضروری تو نہیں؟ آخر آپ نے منظورے سے عاموں کا تحفہ بھی تو لیا ہے نا؟ وہ چونکا دینے والی باتوں کا کوئی ریکارڈ بنانے کا ارادہ رکھتا تھا، اسی لیے ایک کے بعد ایک شگوفہ چھوڑ رہا تھا۔ سلطان کے رویے سے ایک بات تو کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ وہ منظورے کے لیے دل میں شدید نوعیت کی ناپسندیدگی کے جذبات رکھتا تھا۔ وہ چونکہ سلطان کی نظر میں تھا، اس لیے منظورے سے ہونے والی میری ملاقات کی تفصیل بھی اسے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ میں نے سلطان کی بات کے جواب میں کہا، میں نے منظورے سے 2 سیر عام تحفے میں نہیں لیے، بلکہ اس سے میرا ایک خاص مقصد ہے۔ کیسا مقصد تھانے دار صاحب؟ اس نے پوچھا۔ میں نے بتایا، تم نے شکایت کی تھی نا کہ مزدورہ کم تولتا ہے اور اس کے پاس سرکار کے تصدیق شدہ بارڈ بھی نہیں ہے۔ شکایت کی تھی یا نہیں؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ منظورے کی ناپ تول کے حوالے سے اس کا اعتراض بے بنیاد اور خالی از وزن تھا۔ میرے سوال کے جواب میں وہ دھیرے سے بولا، جی میں نے آپ سے ایسی شکایت تو کی تھی، بس تو پھر یہ ہم تمہاری اسی شکایت کے سلسلے کی کڑی ہے۔ میں نے دبنگ لہجے میں کہا، میں ان آموں کو کسی ایماندار دکاندار کے ترازو پر جا کر تولواؤں گا۔ میں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ صورتحال کو سنبھال لیا تھا، ورنہ سلطان تو یہی سمجھ رہا تھا کہ میں نے یہ 2 سیر عام منظورے سے رشوت میں لیے ہیں اور اب میں اسے کسی قسم کا قانونی تحفظ فراہم کروں گا۔ چنانچہ وہ بھی مجھے کوئی گفٹ شفٹ دے کر اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتا تھا۔ میں مزید 10 منٹ تک وہاں رکا، ان دونوں بھائیوں سے حفیظ جٹ کی زندگی کے بارے میں مختلف سوالات کیے اور وہاں سے اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے جوانوں، تم لوگ اپنی دکانداری کو دیکھو، اب میں چلتا ہوں۔ آج یا کل کسی وقت میں تمہارے گھر کا چکر بھی لگاؤں گا تاکہ تم لوگوں کی امی سے بھی ملاقات ہو جائے۔ اگلے روز میں کوشش کر کے ایک ایسے وقت بخت بی بی سے ملنے چلا گیا تھا جب اس کے دونوں بیٹے گھر پر نہ ہوں۔ مجھے یہ خدشہ تھا کہ وہ خاص طور پر سلطان بار بار مداخلت کر کے گفتگو کا مزہ خراب کر دے گا۔ وہ دن کا وقت تھا اور بخت بی بی بھی اتفاق سے مجھے گھر میں اکیلی ہی مل گئی تھی۔ بخت بی بی نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور میرے لیے لسی پانی کا بندوبست کرنا چاہا، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا، اس تکلف کی ضرورت نہیں بخت بی بی، بس میں تم سے حفیظ جٹ کے بارے میں 2-4 باتیں کرنے آیا ہوں، تم بیٹھ جاؤ یہاں۔ وہ بیٹھ گئی۔
بخت بی بی کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک عام سی فرمانبردار اور خدمت گزار گھریلو عورت تھی۔ میں نے ابتدائی بات چیت میں اسے گہری ہمدردی کا اظہار کیا۔ بخت بی بی، تم اس واقعے کا ذمہ دار کس کو سمجھتی ہو؟ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں جی؟ وہ بے بسی سے بولی۔ وہ تو اتنے اچھے تھے کہ کسی کو ان سے دشمنی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ جب سے وہ گئے ہیں میں دن رات ان کے لیے پڑھتی پڑھاتی رہتی ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ یہاں حسین آباد میں حفیظ جٹ کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ میں جس سے بھی ملا ہوں اس نے یہی بتایا ہے کہ وہ بہت نمازی اور پرہیزگار بندہ تھا۔ وہ بہت ہی نیک انسان تھے، بخت بی بی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کسی کو ان سے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ وہ سب کا خیال رکھتے تھے اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ آخری 2-3 ماہ تو ان کا کام میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ دکان پر بہت کم جاتے تھے۔ سارا کام سلطان اور ریان ہی نے سنبھال رکھا تھا۔ پچھلے 2-3 ماہ سے اس کا کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اسی کے الفاظ زیر لب دہرائے، پھر پوچھا، اس کی کوئی خاص وجہ تھی یا وہ کسی معاملے میں پریشان رہنے لگا تھا؟ پریشانی تو انہیں کوئی نہیں تھی تھانے دار صاحب، اور پریشانی ہوتی بھی تو کس بات کی؟ اللہ کا دیا سب کچھ تو ہے میرے پاس، ہمارے پاس۔ دکانداری ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، گھر میں بھی امن امان اور پیار محبت ہے۔ پھر حفیظ جٹ کا کام سے دل کیوں اچاٹ ہو گیا؟ میں نے پوچھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ اللہ والے ہو گئے تھے، دنیا داری کے کاموں سے ان کی توجہ ہٹ گئی تھی۔ ہر وقت یاد الہی میں مصروف رہتے تھے اور ان کا زیادہ تر وقت مسجد میں کٹتا تھا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے بخت بی بی، میں نے رسانیت بھرے انداز میں کہا، اللہ سے لو لگانا بڑی اچھی بات ہے، لیکن میرا ذہن جس چیز سے الجھن کا شکار ہے اس سلسلے میں مجھے کوئی اشارہ نہیں مل رہا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھا اور پوچھا، آپ کو کیا الجھن ہے تھانے دار صاحب؟ میں نے اپنی الجھن بیان کرتے ہوئے کہا، میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا بخت بی بی کہ جب حفیظ جٹ ایسا ہی نیک و پارسا تھا تو پھر اس کی قبر کا یہ حشر کیوں ہوا؟ یہ تو آپ حشر کرنے والے سے جا کر پوچھیں، وہ بڑی سادگی سے بولی۔ میں نے اس صورتحال کو ایک دوسرے زاویے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی۔ بخت بی بی، تو میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ نکالو۔ میرا کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تمہارے خامد کی قبر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی دوست کا کام تو ہو نہیں سکتا۔ میں آپ کو یا آپ کی بات کو غلط نہیں سمجھ رہی تھانے دار صاحب، وہ معذرت خانہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ اگر میں ان کی کسی دشمن یا بدخواہ سے واقف ہوتی تو آپ کو ضرور بتا دیتی۔ میں نے اپنے مطلب کی بات اگلوانے کے لیے سوالات کا نیا زاویہ اختیار کیا اور بخت بی بی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ لوگوں کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ہماری شادی کو 27 سال ہوئے ہیں، وہ بولی۔ میں نے کہا، 27 سال کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ ان سالوں میں تم نے حفیظ جٹ کی زندگی کا ہر روپ اور ہر رنگ دیکھا ہوگا؟ جی، اس نے یک لفظی جواب پر اکتفا کیا۔ میں نے استفسار کیا، کیا تم نے زندگی کے کسی مرحلے پر یہ محسوس کیا کہ حفیظ جٹ سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہو؟ اس نے اللہ کے قانون کو بڑی بے دردی سے رون ڈالا ہو؟ نہیں جی، میں نے اس میں ایسی کوئی خامی نہیں دیکھی، وہ قطعیت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے شروع سے آخر تک انہیں ایک اچھا انسانی پایا تھا۔ میرا ہر سوال بند گلی کی دیواروں سے ٹکرا کر بے نیل و مرام واپس آ جاتا تھا۔ میں نے چند لمحات کی خاموشی کے بعد بخت بیوی سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم لوگ پچھلے 5 سال سے حسین آباد میں رہ رہے ہو، کیا یہ بات درست ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، یہاں آنے سے پہلے ہم لوگ جگ جھمرا میں رہتے تھے، اور اس سے پہلے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں، اس نے جواب دیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ہماری شادی ہوئی تھی اور زندگی کا زیادہ حصہ وہیں پر گزرا۔ جگ جھمرا میں تو ہم 2 سال رہے ہوں گے، اور اب پچھلے 5 سال سے سمندری کے اس گاؤں حسین آباد میں ہیں۔ بخت بی بی، تم کیا سمجھتی ہو؟ میں نے گہری سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اگر حسین آباد میں نہیں
تو کیا چک جھمرا یا ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی حفیظ جٹ کا کوئی دشمن نہیں تھا؟ میں سمجھتی ہوں نہیں تھا، اور اگر بالفرض کوئی تھا بھی تو یہ بات میرے علم میں نہیں ہے، اس نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد میں نے تحقیق و تفتیش کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے پوچھا، کیا چک جھمرا اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی حفیظ جٹ کپڑے کی دکان ہی چلاتا تھا؟ نہیں جی، کپڑے کی دکان تو انہوں نے ادھر حسین آباد میں آ کر کی تھی، بخت بی بی نے جواب دیا۔ چک جھمرا میں ہماری پرچون کی دکان ہوتی تھی اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تو اپنی زمینداری تھی، 10 قلعے۔ ادھر تو یہ باپ بیٹے مل کر کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ اپنی 10 ایکڑ زرعی اراضی ٹوبہ ٹیک سنگھ میں چھوڑ کر آپ لوگ چک جھمرا کیوں چلے آئے تھے؟ میں نے ایک اہم سوال کیا۔ کہاں زمینداری اور کہاں پرچون کی دکان؟ ہم ٹوبہ ٹیک سنگھ والی زمین چھوڑ کر نہیں بلکہ فروخت کر کے چک جھمرا آئے تھے، اس نے بتایا۔ وہ کہتے تھے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ اور کھیتی باڑی میں دل نہیں لگتا، کہیں اور جا کر رہیں گے اور کوئی کاروبار کریں گے۔ پھر ہم چک جھمرا چلے گئے اور وہاں انہوں نے ایک بڑی پرچون کی دکان کھول لی تھی۔ پھر چک جھمرا میں بھی حفیظ جٹ کا دل نہیں لگا اور تم لوگ حسین آباد آ گئے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا بخت بی بی؟ نہیں جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہاں آ کر حفیظ جٹ نے مین بازار میں کپڑے کی دکان کھول لی اور دونوں بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے گفتگو کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ یہاں پر اس کا دل لگ گیا تھا۔ شروع میں تو مجھے یہی محسوس ہوا تھا کہ یہاں ان کا جی لگ گیا ہے، اس نے بتایا، لیکن پھر وہ کچھ بے چین سے ہو گئے تھے اور آخری دنوں میں تو بالکل اللہ والے ہو گئے تھے۔ تو ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بے چین ہوا تو چک جھمرا چلا گیا، پھر جب وہاں بھی اسے قرار نہ آیا تو وہ یہاں حسین آباد میں آ کر آباد ہو گیا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ کبھی تم نے اپنے خاوند کی اس بے چینی اور بے قراری کا سبب جاننے کی کوشش بھی کی تھی بخت بی بی؟ میں نے کئی بار ان سے پوچھا تھا لیکن انہوں نے کبھی مجھے بتایا نہیں، وہ بے بسی سے بولی۔ جب سے وہ گئے ہیں میں نے خواب میں بھی انہیں پریشانی دیکھا ہے۔ کیا مطلب؟ میں چونک اٹھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، اپنے انتقال کے بعد وہ 5-6 رات تک مسلسل میرے خواب میں آتے رہے ہیں، میں نے انہیں بہت پریشان اور آزردہ دیکھا ہے۔ کیا پچھلی 2 راتوں سے حفیظ جٹ تمہارے خواب میں نہیں آیا؟ نہیں۔ بخت بیوی کا جواب میرے خیالات کو تقویت دینے کے لیے کافی تھا۔ مجھے اپنی سوچ پر اور زیادہ پختہ یقین ہو گیا، گویا حفیظ جٹ 101% عذاب قبر میں مبتلا تھا اور قبر پھٹ جانے کے بعد اس کا زمینی عذاب ختم ہو گیا تھا۔ آگے اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا تھا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا اور بخت بی بی مجھے سوچتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، اب تم بالکل پرسکون ہو جاؤ بخت بی بی، حفیظ جٹ تمہارے خواب میں نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا بھی تو وہ تمہیں پریشان اور آزردہ نظر نہیں آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس کا مشکل وقت گزر گیا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے تھانے دار صاحب، وہ تشکرانہ انداز میں بولی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بخت بی بی، میں اب چلتا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ چلتے چلتے تم میرے آخری سوال کا جواب دے دو۔ وہ متذبذب انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، میں اب تک کی تفتیش کے مطابق تمہارے خاوند کے کسی دوست کو تو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، تو مجھے صرف اتنا بتا دو کہ یہاں حسین آباد میں اس کا سب سے گہرا دوست کون تھا جس کے ساتھ اس کا زیادہ میل ملاپ رہتا ہو؟ پہلے تو ایسا کوئی بھی نہیں تھا، وہ مضبوط لہجے میں بولی، لیکن جب سے ان کا اللہ کی طرف دھیان بڑھا تھا وہ زیادہ تر وقت مولوی عمر دین کے ساتھ گزارتے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ ظہر کی نماز کے لیے مسجد چلے جاتے اور پھر عصر پڑھنے کے بعد ہی واپس آتے تھے، اسی طرح مغرب کے لیے جاتے تو عشاء بھی پڑھ کر ہی لوٹتے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، میں سمجھتی ہوں کہ حسین آباد میں وہ اگر کسی پر بھروسہ کرتے تھے اور اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے تھے تو وہ شخص
صرف اور صرف مولوی عمر دین ہے۔ میں نے بخت بیوی کا شکریہ ادا کیا اور اس کے گھر سے نکل آیا۔ رات کے 10 بجے تھے اور اس وقت مولوی عمر دین کے روبرو میں بیٹھا تھا۔ میں نے ملاقات کے لیے جان بوجھ کر ایسے وقت کا تعین کیا تھا جب مجھے اور مولوی صاحب کو معمول کے کاموں سے مکمل فراغت حاصل ہو۔ مولوی عمر دین کی عمر 60 سے زیادہ تھی۔ وہ ایک دراز قامت اور دبلا پتلا شخص تھا۔ داڑھی شرعی اور مہندی سے رنگی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کو صحیح معنوں میں نورانی چہرہ کہا جا سکتا تھا۔ بول چال میں بھی وہ نہایت ہی شائستہ و مہذب ثابت ہوا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ علاقے کا تھانے دار اس سے ملنے آیا ہے تو اس نے میرا پرتپاک استقبال کیا اور گھر کے اندر بٹھانے کے بعد بولا، ملک صاحب، مجھے حکم کیا ہوتا میں آپ کے پاس آ جاتا، آپ نے خواہ زحمت کی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میں نے زحمت خواہ نہیں بلکہ ایک فطری اصول کے تحت کی ہے۔ فطری اصول؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ بہت سیدھی سی بات ہے کہ ہمیشہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں کبھی چل کر کسی پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس وقت مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے، اس لیے چل کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ آپ تھانے دار ہیں یا کوئی فلسفی؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے بڑی گہری بات کی ہے مولوی صاحب، میں سب سے پہلے انسان ہوں اور اس کے بعد پولیس والا۔ پھر میں نے نہایت سنجیدگی سے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی رکھتے ہیں۔ وہ زیر لب مسکرایا اور بولا، بس تھوڑے بہت اندازے لگا لیتا ہوں۔ میں نے کہا، میں ایک پراسرار اور پرپیچ خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، تو اپنا خواب بیان کرو۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، یہ خواب میرا نہیں بلکہ کسی اور کا دیکھا ہوا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن تعبیر کی مجھے ضرورت ہے کیونکہ یہ خواب جس شخص سے متعلق ہے وہ میرے موجودہ کیس کا مرکزی کردار ہے۔ آپ کس شخص کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، مرحوم حفیظ جٹ۔ اوہ! مولوی عمر دین ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں نے گورکن خیر دین کا دیکھا ہوا خواب منوان مولوی عمر دین کے سامنے بیان کر دیا۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سنتا رہا اور میرے خاموش ہونے پر بولا، آپ واقعی محض اس خواب کی تعبیر کے لیے میرے پاس آئے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں؟ میں اس امر کی تصدیق کے بعد کہ حسین آباد میں حفیظ جٹ سب سے زیادہ آپ کے قریب تھا، یہاں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ اب آپ اس کے بارے میں جتنا بھی بتانا چاہیں یہ آپ پر منحصر ہے۔ میں نے واضح الفاظ میں کہا، میں حفیظ جٹ کے حوالے سے ایک مخصوص اور اٹل سوچ رکھتا ہوں جو کسی صورت بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ میں خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے آپ کی اس مخصوص سوچ کے بارے میں جاننا چاہوں گا، اس نے کہا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ مجھے چونکہ کوئی اعتراض نہیں تھا لہٰذا میں نے اول تا آخر سب کچھ اس کے گوش گزار کر دیا اور آخر میں اپنی حتمی رائے بھی بیان کر دی۔ میں سمجھتا ہوں مرحوم حفیظ جٹ سے زندگی میں کوئی نہایت ہی سنگین گناہ کا ارتکاب ہو گیا تھا جس کی پاداش میں اسے عذاب قبر سے دوچار ہونا پڑا۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، خیر دین کا خواب بھی اسی جانب اشارہ کرتا ہے، لیکن میں آپ کو حفیظ جٹ کی زندگی کے راز سے اسی وقت آشنا کروں گا جب آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں گے، سچا اور کھرا وعدہ۔ کیسا وعدہ؟ میں نے پوچھا۔ یہ وعدہ کہ آپ حفیظ جٹ کے معاملے میں تحقیق کے سلسلے میں چک چھمرا اور توبہ ٹیک سنگھ کا رخ نہیں کریں گے، اس بات کو یہیں ختم کر دیں گے۔ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو حفیظ جٹ نے اپنی موت سے پہلے آپ کو اس گناہ کبیرہ کے بارے میں بتا دیا تھا جو اس کے لیے عذاب قبر کا باعث بنا تھا۔ آپ غلطی پر نہیں ہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ حفیظ جٹ نے اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے مجھے حقیقت حال سے پوری طرح آگاہ کر دیا تھا۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور شخص مجھ سے یہی سوال کرتا تو یقین کریں میں اسے کچھ بھی نہ بتاتا۔ حفیظ جٹ کا اعتراف گناہ ایک راز کی طرح میرے پاس امانت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک سمجھدار، بردبار
اور ذمہ دار پولیس آفیسر ہیں۔ آپ کے ساتھ اس راز کو شیئر کرنے میں کوئی خرچ نہیں۔ آپ اس معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس بات کو یہیں ختم کر دیں گے۔ میں آپ کے حسب منشا وعدہ کرتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آئندہ 15 منٹ میں مولوی عمر الدین نے مجھے حفیظ جٹ کے بارے میں جو کچھ بتایا، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ میرے ساتھ ساتھ کہانی کے اختتام پر آپ بھی حفیظ جٹ کے گناہ سے واقف ہو جائیں اور عبرت پکڑیں کہ انسان کو زندگی میں احتیاط کے دامن کو ہمیشہ مضبوطی سے تھام کر رکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب حفیظ جٹ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ہوا کرتا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا، 3 بچوں کا باپ تھا، لیکن اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ غزالہ نامی ایک لڑکی اس کی زندگی میں چپکے سے داخل ہوئی اور بھی دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حواس پر چھا گئی۔ حفیظ جٹ اس کے ساتھ اتنا آگے چلا گیا کہ واپسی کا راستہ نہ رہا۔ غزالہ نے اپنا تن من نچھاور کرنے کے بعد حفیظ جٹ سے شادی کا مطالبہ کر دیا، کیونکہ شادی کے وعدے پر ہی غزالہ نے تمام اخلاقی اور شرعی خطوط پھلانگتے ہوئے حفیظ جٹ کی نفسانی خواہش پوری کی تھی۔ غزالہ کے مطالبے نے حفیظ جٹ کو پریشان کر دیا اور وہ فرار کی راہیں تلاش کرنے لگا۔ غزالہ خاصی جذباتی اور بزدل لڑکی ثابت ہوئی۔ جب اس نے دیکھا کہ حفیظ جٹ اس سے شادی پر آمادہ نہیں تو وہ اسے یہ دھمکی دے کر چلی گئی۔ حفیظ، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں اس معاملے کو اچھال کر اپنے والدین کی مٹی پلیت نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اپنا کیس نیلی چھتری والے کی عدالت میں پیش کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نیلا طوطا کھا کر اپنی جان لے رہی ہوں۔ میرے وجود کے اندر پلنے والا ننھا سا وجود بھی نیلی موت مر جائے گا، اور تمہارے لیے میں یہی بددعا کروں گی کہ خدا کروٹ کروٹ تمہیں نیلا عذاب دے۔ میری اس بات کو نیلا جھوٹ نہیں سمجھنا، میں جو کہہ رہی ہوں وہ کر کے بھی دکھا دوں گی۔ حفیظ جٹ نے غزالہ کی دھمکی کو نیلا جھوٹ ہی سمجھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جب غزالہ کا غصہ اترے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ غزالہ ضد اور بات کی بڑی پکی نکلی۔ اسی رات اس نے نیلا طوطا کھا کر جان دے دی تھی۔ حفیظ جٹ کے علاوہ کوئی اس کی موت کے سبب سے واقف نہیں تھا، لہٰذا اس کی طرف ایک بھی انگلی نہ اٹھی، مگر اس کا ضمیر اندر سے اسے کچوکے لگانے لگا۔ وہ غزالہ کی موت کی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھا، اور یہی اس کی بے چینی اور بے قراری کی وجہ تھی۔ وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے چک چمرا اور پھر سمندری کے اس گاؤں حسین آباد میں آ کر آباد ہو گیا، مگر ضمیر کی خلش نے ہر جگہ اس کا تعاقب کیا، اور بالآخر مجبور ہو کر اس نے مولوی عمر الدین کو اپنے راز میں شریک کر لیا، اور اس کے چند ہی ماہ بعد وہ اس دار فانی سے اٹھ گیا۔ حفیظ جٹ کی قبر کے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آیا تھا وہ غزالہ کی بددعا کا نتیجہ تھا۔